میں جناب اکمل حنیف صاحب کو ان کی خوبصورت کتاب پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت اچھے مضامین پڑھے گئے جن سے مجھے بھی بہت کچھ حاصل ہوا۔ گفتگو نوید صادق کی بھی بہت اچھی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انہیں کچھ اور وقت ملتا۔ نوید صادق واقعی شاعری پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور وہ خوبصورت بات پھر بدی بھی کر سکتے ہیں، یہ ملکہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہے۔ جو مضامین پڑھے گئے وہ بھی بہت اچھے تھے، بہت وقی تھے اور بہت گہری نگاہ رکھی گئی۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ نثری مضامین کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، صاحب صدر بھی نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی اچھے مضامین تھے اور ان کو سالگرہ کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں چند لفظ میں نے جو لکھے ہیں وہ میں ان کے لیے چھوٹا سا آدھے صفحے کا ہے میرے پاس، وہ میں نے ان کے لیے لکھا تھا تو وہ میں سنا دیتا ہوں۔ رد عمل کا شاعر، دن بدلنے کے جو آثار نظر آنے لگے، پیڑ شاخوں پہ ثمر بار نظر آنے لگے۔ کیا کہنے، یہ شعر میرے اس موقف کی تائید کرتا ہے کہ لاہور اگرچہ بہت بڑا ادبی مرکز ہے، یہاں کی چہل پہل دور دراز کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے اور وہ کھینچے چلے آتے ہیں۔ لاہور کے قدیم باشندے اگرچہ بہت کم ہیں اور جو ہیں وہ بھی زیادہ تر تقسیم کے بعد یہاں عام بسے۔ پھر بہت سے ایسے بھی تھے جنہیں تعلیم کا حصول، ملازمت، اچھا مستقبل یہاں لے آئے، پھر وہ یہی کہ ہو گئے۔ لاہور کی ادبی سودا کچھ دن بعد کسی نئے موسم کی نوید دیتی ہے اور یہ ساری چہل پہل کسی نوبالغ سفر کی مرہون منت ہوتی ہے۔ سو تقریبات کا آغاز ہوتا ہے، اسٹیج سجتا ہے، دال و تحصیل کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، مشاعرے، کتابوں کی رونمائی اور دوسری تقریبات کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایسے میں اور لوگ بھی کچھ نئے لکھنے والوں کو متعارف کروا جاتے ہیں۔ کچھ دوسرے شہروں کے شعراء جن کی پہنچ اب تک اس بڑے ادبی مرکز تک نہ ہو سکی ہو، وہ بھی اس وسیلے سے پہچان بنا لیتے ہیں۔ یوں سلسلہ چل نکلتا ہے، پھر وہ سخن پر کہیں گرد زمانہ کی بھیڑ چڑھ جاتا ہے یا اس کے سارے تقریباتی نظام سے اکتا کر کہیں اور نکل جاتا ہے۔ ابتدا میں اکمل حنیف کے متعلق بھی یہی رائے تھی، مگر جب اکمل حنیف نے لاہور کو مستقر بنا لیا، عارضی کو اوڑھنا بچھونا کر لیا اور کسی صورت بھی عمدہ تقریبات منعقد کرنے سے باز نہ آیا، تو آخر کار اسے اپنا شعری مجموعہ بھی شائع کرنا پڑا۔ لہذا انہیں دار التحصیل سے نوازا گیا۔ رد عمل واقعی رد عمل ہے ان تمام ادیبیوں کا جن سے ہمارا سب کا واسطہ پڑ رہا ہے۔ یہاں کوئی شے ٹھکانے پہ نہیں، بلکہ اب تو کسی کی عقل بھی ٹھکانے پہ نہیں۔ ایسی اتل پتل ہے کہ جیسے سب کچھ عجلت میں ہو رہا ہو۔ کسی قوم کی زندگی میں کوئی وقت پر آشوب ہوتا ہے، مگر یہاں تو 75 سال ہو گئے کسی کشمکش میں۔ اسی کی نشاندہی اکمل حنیف کی شاعری میں بھی ہے۔ اکمل حنیف کے اشعار رواں دواں بہروں میں سلاست و معنی سے لبریز ہیں۔ اس کے پاس گھر اور رشتوں کی شکست و ریخت کا نوحہ ہے، کہیں محبت میں جدائی کا غم ہے، زمانہ کہیں اس کے جذبات سے کھیل رہا ہے، کہیں سیاسی نظام اسے زچ کر رہا ہے۔ اسی ملے جلے رد عمل میں بسی دلوں کو چھوٹی شاعری ہے اس کتاب میں۔ میں اس کتاب کی اشاعت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے کسی کی ذات پہ تنقید نہیں کی،
لیکن کبھی بھی جھوٹ کی تائید نہیں کی۔ سانس لینا کر دیا دشوار میرے بھائیوں نے، سانس لینا کر دیا دشوار میرے بھائیوں نے، مرنا کر لیا گھر بار میرے بھائیوں نے۔ اس کے ساتھ بھی بہت بہت شکریہ۔